ایک ماہ میں جو الیکشن کیمپین چلائی اس میں کوئی مثبت بات ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی۔ ایک سیاسی جماعت نے پچھلے ایک ماہ میں جو الیکشن کیمپین چلائی اس میں کوئی مثبت بات ہمیں دیکھنے میں نہیں آئی کہ آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں منصوبہ لگایا، ہم نے عوام کی فلاح کے لیے فلاں کام کیے، تو راگ بھی وہی پرانا ہے، ساز بھی وہی پرانا ہے، چور ڈاکو امپورٹڈ حکومت اور فورن کنسپریسی۔ تو یہ بیانیہ میرا خیال ہے پٹ چکا، اور اسی کیمپین کے دوران سپریم کورٹ کا ایک آرڈر بھی آتا ہے جو بین الاقوامی سازش کے بیانیے کے حوالے سے بالکل اس کو واضح کر دیتے ہیں کہ بین الاقوامی سازش اس سائفر سے ثابت نہیں ہوتی، نہ کوئی ایسی بات ہے۔ تو اب خان صاحب نے جو کیمپین چلائی، آپ نے اس کا فارمیٹ دیکھا کہ آخری چند دنوں کے اندر وہ چور ڈاکو امپورٹڈ حکومت سے ہٹ کر دھاندلی کے بیانیے پر آ گئے۔ اب جو سیاسی جماعت الیکشن میں آگے ہو، جیت رہی ہو، جس کو واضح برتری حاصل ہو، وہ کبھی بھی الیکشن سے پہلے اپنی فضا خراب نہیں کیا کرتی۔ یہ بنیادی سیاست کے اصول ہیں کہ آپ الیکشن سے پہلے اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور اچھی مثبت فضا بناتے ہیں تاکہ آپ کے امیدوار جب میدان میں اتریں تو وہ پورے ہمت کے ساتھ اتریں اور مضبوطی کے ساتھ اتریں۔ تو یہ جو پچھلے 4-5 دنوں سے رویا جا رہا ہے کہ دھاندلی ہو گئی، ہراساں کیا جا رہا ہے، برا سلوک ہو گیا، تو یہ ایک شکست خوردہ ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ سیاسی جماعت جس کو پتا ہو کہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتی، وہ اس طرح کے ہتھ کنڈے اپناتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلم لیگ نون کو اکثریت حلقوں کے اندر واضح برتری حاصل ہے، اور جس وقت ٹرن آؤٹ بھی ہے ضمنی انتخابات میں، اب اتنا ٹرن آؤٹ دیکھنے میں نہیں آتا صبح کے وقت، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت ٹرن آؤٹ بہت اچھا ہے، اور اس ٹرن آؤٹ کے اچھے ہونے کے ساتھ ساتھ پرامن طریقے سے یہ الیکشن چل رہا ہے۔ اکا دکا واقعات ضرور ہوئے ہیں، اور ان کی ایک وجہ ہے۔ الیکشن کے کچھ رولز ہوتے ہیں، قواعد و ضوابط ہیں جن کو پولیٹیکل پارٹیز کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ پولنگ سٹیشن کے گیٹ کی کچھ فاصلے پر پولنگ کیمپس لگتے ہیں، ہر شخص کو پولنگ سٹیشن کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو مسلح جتھے مختلف اضلاع سے اور مختلف صوبوں سے آئے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ پولنگ سٹیشن کے گیٹ پہ کھڑے ہوا جائے، پولنگ سٹیشن کے اندر جانے کی کوشش کی جائے۔ تو دیکھیں، فری اینڈ فیئر الیکشن، صاف شفاف الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے یہ رولز کو فالو کرنا ضروری ہے، اور جو رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن جہاں پہ ہو رہا ہے اس حلقے میں، پولنگ سٹیشن میں آپ اندر یا تو امیدوار جا سکتا ہے، یا اس کا الیکشن ایجنٹ جا سکتا ہے، یا پولنگ ایجنٹ جا سکتا ہے۔ اب یہ اگر جمشید اقبال چیمہ پی پی 158 میں اندر جانے کی کوشش کریں گے تو وہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اور انہوں نے، اور نارووال سے آئے ایک صاحب ہے سعید مہیز صاحب، انہوں نے وہاں پہ کارکنوں پر تشدد کیا، اور آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں کہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے امیدوار احسن شرافت صاحب پرامن رہے، ہمارے کارکنان پرامن رہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے مختلف پولنگ سٹیشنز پہ پولنگ کے عمل کو سلو کرنے کا۔ اس بات کو ہم بخوبی سمجھتے ہیں۔ اب آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ ضرور اپنے الیکشن کے دفتر جائیں، اپنے کارکنان سے ملاقات کریں، پولنگ کیمپ کا بھی دورہ کر لیں، مگر پولنگ سٹیشن کے گیٹ پہ جا کے رکاوٹیں کھڑی کرنا، وہاں پہ اپنے جتھوں کے ساتھ لوگوں کو روکنا، لوگوں سے جھگڑنا، تلخ کلامی کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو میں نے
पुलिस को भी ये हिदायत दी हैं कि ये जमशेद इकबाल चीमा साहब ने जिस कारकुन का सर फाड़ा है और उनके साथ जो जत्था मौजूद था, उन्होंने तशद्दुद किया है, वो वाज़ेह तौर पे वीडियो एविडेंस सामने है, तो कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। बाकी इलेक्शन एजेंट ज़रूर अंदर जाए, उम्मीदवार ज़रूर अंदर जाए, मगर किसी गैर मुतल्लका शख्स का पोलिंग स्टेशन के अंदर जाना ये हरगिज़ कानूनी तौर पे ना इसकी इजाज़त है, ना इसकी कोई गुंजाइश है। ये जगह जगह से जो ये धांधली का रोना रो रहे हैं, इनको नज़र आ गया है कि मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है और मुस्लिम लीग नून इस वक्त तमाम हलकों में बहुत अच्छे तरीके से अमल जो है वो जारी है और मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल हो रही है। एक शहबाज गिल साहब एफसी के मुसल्ला एहलकारों के साथ मौजूद हैं मुजफ्फरगढ़ में। अब आईजी की तरफ से, आईजी एफसी की तरफ से, आईजी केपीके की तरफ से ये हिदायत जारी की गई हैं कि किसी और सूबे की फौज का कोई भी एहलकार सूबे से बाहर नहीं जाएगा। तो ये 8-10 मुसल्ला अफराद इनके साथ क्यों हैं, इस पे भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि आप मुसल्ला लोगों को साथ लेकर चलें। हमने अभी लाहौर में तकरीबन 10 मुसल्ला अफराद को गिरफ्तार किया है, असला कब्जे में लिया है। वो तस्वीर मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर की हैं। शेखुपुरा में मुख्तलिफ मकामात पर मुसल्ला अफराद को गिरफ्तार किया गया। रात इतला आई कि लोधरा में पिंडी के कुछ मुसल्ला लोग मौजूद हैं, वो किसी लैंड डेवलपर के ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। अब उनके पास भी असला मौजूद है, वो भावलपुर चले गए जब उनका ताकुब किया गया। तो ये असले से लेस जो जत्थे आ रहे हैं, इनको रोकना हमारी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि पुरअमन इलेक्शन तब मुमकिन होगा जब असले से पाक इलेक्शन होगा। और मैंने ये डी वेपनाइजेशन की कैंपेन आज नहीं शुरू की, ये पिछले 1.5-2 माह से जारी है और अल्लाह ताला के फजल से बहुत अच्छे तरीके से इस कैंपेन को पुलिस ने आगे बढ़ाया है। मुख्तलिफ अजला में असला अपने कब्जे में लिया है और जहां उम्मीदवारों को थ्रेट था, तमाम उम्मीदवारों को पुलिस की सिक्योरिटी दी गई है कि कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड प्राइवेट असला कैरी ना करे। माजी के बड़े तल्ख तजर्बात हैं वजीराबाद के, डस्का के। तो वो सियासी जमात जिसने धुंध का बहाना किया, 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करके फॉर्म 45 की टैंपरिंग करके इलेक्शन जीतने की कोशिश की, पुलिस को इस्तेमाल किया, इंतजामिया को इस्तेमाल किया, आज वो धांधली का रोना रोए, तो ये मुनासिब बात नहीं है। और या तो सबूत पेश करें। अब कल एक शख्स लाहौर में पकड़ा गया, उसके कब्जे से हजारों आईडी कार्ड बरामद हुए, उसके फोन से जो डेटा मिला है उसका राब्ता फरूख हबीब साहब के साथ था। उस फोन के डेटा के अंदर यह बात मौजूद है कि फरूख हबीब साहब के साथ उस शख्स का राब्ता हाफिज फरत नामी आदमी ने करवाया और वो अपने मुंह से कह रहा है कि जी मैं आपको 7,000 आईडी कार्ड फराहम करूंगा। हमने तो वीडियो भी जारी की, सबूत भी दिए, कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की, उस शख्स को गिरफ्तार भी किया, आईडी कार्ड भी अवाम के सामने लेकर आए। एक वाकया धांधली का पूरे पंजाब में, मैं चैलेंज करता हूं, डेरा गाजी खान से लेकर तो लाहौर तक मुझे बता दे कि एक भी वाकया कोई धांधली का अभी तक सामने आया हो। एक सबूत आप दे दे, जहां जहां आपने कोशिश की हमने वहां रोका है, कानून के मुताबिक रोका है और उस शख्स की शनाख्त हुई है जो आईडी कार्ड खरीद के आपको आगे बेच रहा था। फरूख हबीब साहब ने अभी तक कोई उसकी ना उसकी तरदीद की है, ना उस हवाले से कोई जस्टिफिकेशन दी है। और देखिए ये बात खुशाइंद है कि अली अमीन गंडापुर डीआई खान में मौजूद हैं, उन्होंने पंजाब आने की कोशिश नहीं की, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनको और मकबूल गुजर साहब भी, आपको मैं इतला देना चाहता हूं, मकबूल गुजर साहब भी मीरपुर आज़ाद कश्मीर वापस पहुंच चुके हैं, बाहिफाजत पहुंच चुके हैं। क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी ये इतलात थी, हमारी अपनी भी रिपोर्ट्स थी कि ये पंजाब में अमन आमा को ख़राब करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान भी इन्होंने हवाई फायरिंग भी की, असला भी लेकर आए। तो ये हमने जो कानूनी ऑर्डर पास किया उसके तहत इनको बिल्कुल यहाँ आने की इजाज़त नहीं है।
ابھی شاہ محمود قریشی صاحب ملتان میں کسی پرائیویٹ فیکٹری میں گئے ہیں، یہ وہاں پر ووٹوں کی خریداری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فیکٹری کے ملازمین نے ان کو گھیرا ہوا ہے اس وقت۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک سابقہ وزیر خارجہ ہیں، آپ یہ خرید و فروخت فیکٹریوں میں جا کے کر رہے ہیں۔ کیمپین کا وقت ختم ہو چکا، کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ کسی فیکٹری کا دورہ الیکشن والے دن کریں۔ آپ کا صاحبزادہ آپ کا بڑا لاڈلا ہوگا، بڑا پیارا ہوگا آپ کو، مگر الیکشن والے دن جا کر ووٹ خریدنے کی کوشش کرنا یہ مناسب نہیں ہے، قانونی طور پہ بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ تحریک انصاف بالکل ایکسپوز ہو گئی ہے اور بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ مسلم لیگ نون کو واضح برتری حاصل ہے، اور انشاءاللہ ہر حلقے میں ہم لیڈ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بغیر ثبوتوں کے، بغیر کسی جواز کے دھاندلی کا رونا رویا جا رہا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ پنجاب کے عوام نے مسترد کیا، اور دیکھیں یہ پاکستان ہے، ہر پاکستانی شہری کو یہ حق حاصل ہے آئین کے تحت کہ وہ جس مرضی حلقے میں جائے، مگر یہ کیا ضرورت پیش آ گئی کہ آپ خیبر پختونخوا سے اہلکار بھی بھیجتے ہیں، سیاسی نمائندوں کو بھی بھیجتے ہیں، تو کیا پنجاب میں آپ کے پاس سیاسی سٹرکچر موجود نہیں ہے؟ اور پنجاب سے پہلے بدلہ لیا گیا عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنا کر، تو اتنا وہ پاپولر تھا، اتنا وہ وسیم اکرم پلس تھا، اتنے اس نے کام کیے ہیں، تو آپ اس کو ہلکا ہلکا لے کر کیوں نہ گئے کہ یہ وسیم اکرم آیا ہے، اس کے نام کا ووٹ ڈالو؟ سوائے ڈیرہ غازی خان کی سٹیج کے میں نے عثمان بزدار کو کسی جلسے میں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو آپ کی سکسیس سٹوری ہوتی ہے، جو آپ کی کامیابی ہوتی ہے، آپ اس کو سر پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو اس کی وجہ سے ووٹ دو، اس نے بڑے کام کیے ہیں۔ مگر اب کیا کہیں، لوٹ کے کھا گئے پاکستان پنکی گوگی اور کپتان۔ تو وہ پنکی گوگی بزدار کپتان، یہ جو ٹرائکا، یہ جو چار لوگوں کا ایک ملاپ تھا، ابھی تو شکر ہے کہ گوگی دبئی بھاگ گئی، ورنہ گوگی کو جلسوں پر لے کر جاتے، بتاتے کہ یہ بنایا ہے گوگی پنکی اکنامک کوریڈور، اور لوگوں کو بتاتے کہ اس کے نام کا ووٹ دو، یہ پنجاب کی حکمران رہی ہے۔ اور آج کس کے لیے ووٹ مانگ رہے ہیں؟ پرویز الہی کے لیے؟ آپ کے نزدیک یو ٹرن بہت بڑا اعزاز ہوگا، ہمارے ہاں اس کو منافقت کہتے ہیں، ہمارے ہاں اس کو بات سے پھر جانا کہتے ہیں، ہمارے ہاں زبان دے کے مکر جانا کہتے ہیں، غلط بیانی کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں اس کو۔ آپ کے لیے اعزاز کی بات ہوگی، آپ کی طبیعت ایسی ہے۔ تو یہ پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کس نے کہا تھا؟ اور آج میں یہ عام ووٹر کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ووٹ تحریک انصاف کو نہیں جا رہا، یہ تو کاف لیگ کا وزیر اعلیٰ بنانے جا رہے ہیں پرویز الہی کو، جس نے پنجاب کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ پچھلے دور میں بھی مونس الہی صاحب کی جو فیکٹریوں کے پرمٹ ہیں، وہ سارے معاملات لوگوں کے سامنے ہیں، مگر عمران خان صاحب آج تحریک انصاف نہیں، کاف لیگ کے لیے یہ محنت کر رہے ہیں، جو ان کے نزدیک پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا، جس کے لیے کریا پھرے ہیں، کیمپین چلائی ہے۔ تو یہ تو ووٹ ضائع کرنے کے مترادف ہے کہ کیمپین کوئی اور چلا رہا ہے، وزیر اعلیٰ کوئی اور بن رہا ہے، اور جس کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، جس پر بڑا مان تھا، جس کا نام عثمان خان بزدار ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ جو پنجاب میں تباہی ہوئی ہے، لوٹ مار ہوئی ہے، کرپشن ہوئی ہے، مہنگائی ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار عمران خان صاحب ہے، اور آج عوام کا رد عمل سامنے آئے گا۔ ہم نے تو آ کے معاملات کو سنبھالا ہے، بہتری لے کر آئے ہیں، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اشیاء خورد و نوش کی قیمت میں کمی ہوگی، پیٹرول بجلی مزید سستے ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے جب حکومت سنبھالی تھی تو ہم مہنگائی 4% پہ چھوڑ کے گئے تھے، جب عمران خان صاحب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے تو وہ 14% پر تھی۔ تو عوام باشعور ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ تباہی کون کر کے گیا ہے۔ تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی فتح کا دن ہے۔ ہم انشاءاللہ اس وقت بھی جو رپورٹس آ رہی ہیں، ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہے،
اور میجورٹی حلقوں میں ہمیں واضح اکثریت بھی حاصل ہے، اور دھاندلی کا رونا رونے والے شام تک بھی روئیں گے اور انشاءاللہ شام کے بعد بھی روئیں گے، کیونکہ ان کو اپنی یقینی شکست سامنے نظر آ رہی ہے۔ امن امان کے حوالے سے اکا دکا واقعات ضرور ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا۔ جو اسلحہ ہم نے ضبط کیا ہے، جو لوگ گرفتار کیے ہیں، وہ غیر قانونی طور پہ اسلحہ اپنے ساتھ کیری کر رہے تھے۔ تو میں تحریک انصاف کو بھی کہوں گا کہ اپنے کارکنان کو پرامن رہنے کی تلقین کریں۔ ہمارے کارکنان مکمل طور پہ پرامن ہیں، اور کہیں آپ کے لیڈران نے پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کی کوشش کی یا پولنگ اسٹیشن کے گیٹ کے باہر پولنگ کو رکوانے کی کوشش کی تو پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ امن کو خراب کرے اور دھونس دھاندلی سے پولنگ اسٹیشنز کے باہر ایک سچویشن کریٹ کرے جہاں پہ ووٹر کو ووٹ کاسٹ کرنے میں دقت ہو۔ تو یہ حربے ہرگز نہیں چلیں گے۔ جہاں پہ غیر قانونی آپ کام کریں گے وہاں پہ قانون حرکت میں آئے گا، اور میں نے محکمہ داخلہ کو، پولیس کو یہ واضح ہدایات جاری کی ہیں کہ کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، کسی کو امن خراب کرنے کی، لا اینڈ آرڈر سچویشن کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ پرامن الیکشن، شفاف الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انشور کریں گے۔ آپ نے کہا کہ جی ہم 20 حلقوں میں لیڈ بھی کر رہے ہیں، بہتری بھی آ رہی ہے، ٹرن آؤٹ بھی اچھا ہے۔ 20 حلقوں کی بات تو آپ کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کے اس ڈربے میں سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ گزشتہ رات بھی ایک صاحب چلے گئے، مزید کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ابھی میری مولانا غیاث الدین صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے تمام افواہوں کی، تمام خبروں کی تردید کی ہے۔ وہ مسلم لیگ نون کا حصہ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ حمزہ شہباز صاحب کو ہی وزیر اعلیٰ کا ووٹ دیں گے، اور جو خبریں چل رہی ہیں ان کی سختی سے تردید کی ہے۔ وہ ٹیلی ویژن پر انہوں نے بیپر بھی دیا ہے۔ تو باقی شرک پوری صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان سے ہمارا رابطہ ہے، تو ان کی بھی استعفیٰ منظور کر، دیکھیے اسپیکر کے استعفے کی کوئی وقت نہیں ہے۔ استعفیٰ وہ ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن سے منظور ہو، اور اگر ایسی بات ہے تو میں پھر انہیں کہتا ہوں کہ جی بائی الیکشن کا نوٹیفیکیشن کروائیں، آئیں، دو ہاتھ کر لیتے ہیں، بسم اللہ کریں، شیخ پورہ کے حلقے میں الیکشن کرواتے ہیں، ہم تیار ہیں اس کام کے لیے۔ یہ سیاسی سٹنٹ ہوتے ہیں۔ شرک پوری صاحب سے ہمارا رابطہ ہے، اور ان کی جلد واپسی کے لیے ہم پر امید بھی ہیں اور پرعزم بھی ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ اس طرح کی معاملات ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہ جلد مسلم لیگ میں واپس آئیں گے، آپ دیکھیں گے، یہ بات بالکل واضح۔ دوسرا، ایک